اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہمیشہ مہربانیاں فرمانے والا ہے۔ میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، آمنو، جنہیں دولت ایمان نصیب ہو چکی ہے، فرمایا کتبہ، یہ بیسک کتاب سے نکلا ہے، فرمایا لکھ دیا جا چکا ہے، فرض قرار دیا جا چکا ہے، لازم قرار دیا جا چکا ہے، علیکم، تم پر، الصیام، روزے کو، فرمایا تم پر روزے فرض قرار دیے جا چکے ہیں، کما، جیسا کہ کتبہ، فرض کیے گئے تھے، علی الذین، ان لوگوں پر، من قبلکم، جو تم سے پہلے لوگ تھے۔ روزہ یقیناً ایک مشقت والی عبادت ہے۔ روزے میں یقیناً بندے کو بڑی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ روزے کا بیسک اور بنیادی معنی جو ہے وہ رک جانا ہے، اور تعریف یوں کریں گے کہ صبح و صادق سے لے کے کھانے پینے اور جو نفسانی شہوات ہیں ان سے غروب آفتاب تک اپنے آپ کو روکے رکھنے کا نام حصول تقوی کے لیے یہ روزہ ہے۔ تو یقیناً یہ ایک مشکل کام تھا، تو میرے اللہ نے ارشاد فرمایا یہ مشکل کام صرف تمہیں نہیں دیا جا رہا، تم سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں، فرمایا وہ بھی اس دشواری سے گزرے ہیں، اور اس دشواری سے، اس مشکل کام سے اس لیے انہیں گزارا ہے، لعلکم تتقون، وہ بھی گزرے اور تم بھی گزرو گے تاکہ تمہیں پرہیزگاری نصیب ہو جائے، تمہیں تقوی کی دولت نصیب ہو جائے۔ اور وہ تقوی کی دولت کیسے نصیب ہوگی؟ فرمایا جب تم نفسانی خواہشات اور شہوات سے بچو گے، اپنی جو مادی ضروریات ہے انہیں دباؤ گے، تو فرمایا پھر وہ جو تمہاری روحانی ترقی ہے وہ زیادہ ہو جائے گی، تمہاری روح جو ہے وہ زیادہ مضبوط اور قوی ہو جائے گی۔ اور جب بندہ اپنی مادیت کو پیچھے چھوڑ کے اپنی روحانیت پہ کوشش اور محنت کرتا ہے تو فرمایا پھر اسے تقوی کا مقام نصیب ہو جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام پہ یوں بھی ارشاد فرمایا بندہ مومن کی کمر کو سیدھا رکھنے کے لیے فرمایا چند لقمے روٹی کے ہی کافی ہیں، کہ اگر اسے چند لقمے ہی نصیب ہوتے رہیں تو یہ زندگی کا سلسلہ پھر بھی چل سکتا ہے۔ لیکن آج مسئلہ بالکل الٹ ہو گیا ہوا ہے، ہم جب تک بہت کچھ نہ کھا لیں تب تک ہم اپنے ہاتھ کو روکتے نہیں ہیں، حالانکہ وہ بندہ جس کا پیٹ کبھی خالی نہیں رہا، جس نے کبھی فاقہ کیا ہی نہیں ہے، تو اسے کیا خبر آئے کہ ہمیشہ رج کے کھانے والے بندے کو کیا خبر کہ وہ جو فاقہ ہے اس کی کتنی لذت اور کیفیت ہے۔ حالانکہ یہ فاقہ ایسی چیز ہے، آپ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھیں، آپ خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالخصوص اہل بیت کرام کی زندگیوں کو پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ ایسے گھرانے تھے جہاں پہ 3 دن تک مسلسل کبھی چولہا نہیں جلا، 3 دن تک مسلسل، اگر 1 دن کھایا ہے تو 2 دن فاقہ کیا ہے، اگر 2 دن کھایا ہے تو پھر 1 دن فاقہ کیا ہے، اسی انداز کے ساتھ زندگی کے سلسلے چلتے رہے۔ اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ بالکل تھا کچھ بھی نہیں، اس کا یہی مطلب تھا کہ اگر بہت کچھ بھی ہوتا تو وہ بہت کچھ بھی کھایا نہ جاتا، وہ بہت کچھ بھی اللہ کے راستے میں لٹا دیا جاتا۔ اور وہ جو اللہ کے راستے میں لٹانا ہے، اللہ کے راستے میں اس کھانے پینے سے رک جانا ہے، یہ روزہ ہے، اور یہ روزہ جو ہے یہ بندے کو تقوی کی دولت عطا کر دیتا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے ایک تقوی کی بڑی خوبصورت بات تعریف بھی کی، آپ نے فرمایا المتقی من سلک طریق المصطفیٰ، فرمایا جو بندہ زندگی کے لمحے لمحے میں حضور کے طریقے کو اپنا لے، فرمایا اللہ اسے تقوی کی دولت عطا کر دیتا ہے۔ تو فرمایا متقی ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ کے محبوب نبی کے طریقے پر چلتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا ایامن، اور دن ہیں، معدودات، گنتی کے گنے چنے دن ہیں یہ رمضان کے۔ پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے فامن کانا، پس جو کوئی ہو، روزے کا مقام مرتبہ بیان فرما دیا
کہ روزہ رکھو گے تمہیں اتنا بڑا انعام نصیب ہو جائے گا. پھر روزہ بتا دیا کہ روزہ جو ہے وہ رک جانا ہے، لیکن یہ بات ساتھ یہ بھی فرمائی کہ کوتبہ، یہ کوئی عام حکم بھی نہیں ہے، فرمایا یہ فرض ہے اور واجب ہے، یہ لازم ہے مومنوں کے لیے. لیکن لازم کرنے کے بعد پھر ارشاد فرمایا فمن کانا، پس جو کوئی منکم تم میں سے مریضن مریض ہو جائے، بیمار ہو جائے، او علی سفرن یا سفر پر چل نکلے، اسے سفر کی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے، تو فرمایا فعدتن، وہ گنتی پوری کرے، من ایامن اخر، دوسرے دنوں میں. وہ پھر رمضان میں نہ روزے رکھے، وہ مسافر جو سفر کا دن ہے اس میں روزہ چھوڑ دے، اور جو بیماری کے دن ہیں ان میں روزہ چھوڑ دے، اور بعد میں وہ اس گنتی کو پورا کر لے. یہ میرے اللہ نے ایک نئی ریلیکسیشن جو ہے یہ انسانوں کو عطا فرما دی. گویا پتہ چلا روزہ انتہائی اہم عبادت ہے، لیکن جب بندے کی تھوڑی سی مجبوری سامنے آئی نا تو میرے اللہ نے فرمایا کوئی بات نہیں، چھوڑ لو، بعد میں پورے کر لینا. گویا میرا اللہ اور میرے اللہ کی شریعت لوگوں کی مجبوری کا ہمیشہ خیال رکھتے ہیں، اور ہمیں بھی ہمیشہ اگر کوئی بندہ مجبور ہو جائے تو اس کی مجبوری کا خیال کرنا چاہیے، اس کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے. پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے وَعَلَى اور وہ لوگ یطیقونہ، جو بالکل اس کی طاقت کھو بیٹھیں، جو اب اس عمر میں رہے ہی نہیں کہ انہیں پھر سے وہ طاقت ملے کہ وہ روزہ رکھ سکیں. جیسے کوئی بندہ شیخ فانی ہو گیا ہے، اتنا بوڑھا ہو گیا ہے کہ اب اس کی امید ہی نہیں رہی کہ اس بندے کو اتنی طاقت اور جرت ملے گی کہ یہ پھر بندہ دوبارہ روزہ رکھ سکے، تو فرمایا جو اس کی طاقت کھو بیٹھے، فدیتن، فرمایا وہ فدیہ دے لے، وہ فدیہ دے لے. اور فدیہ کیا ہے؟ فرمایا طعام مسکین، وہ ایک مسکین بندے کو کھانا کھلا دینا ہے. مسکین کا کھانا فرمایا یہ روزے کا فدیہ ہو گیا ہے. اس شیخ فانی کو بھی مرفوع القلم نہیں کیا، فرمایا ٹھیک ہے روزہ نہیں رکھ پا رہا تو روزے کے اجر اور ثواب سے تو محروم نہ رہے، اور وہ اجر اور ثواب لینا ہے تو کیا کرے؟ فرمایا روزوں کا فدیہ دے دے کسی کو. جب فدیہ دے گا تو وہ روزے کے سارے فیض و برکات اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی عطا کر دے گا جو روزہ رکھنے کی اب ہمت و توفیق بھی نہیں رکھتا ہے. پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے فَمَن تَطَوَّعَ، اور جو کوئی خوشی سے کرے، خیرن، بھلائی کو اور نیکی کو، جو اپنی خوشی سے اس بھلائی اور نیکی کے سلسلے کو بڑھا لینا چاہے، فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ، فرمایا وہ اس کے لیے اور زیادہ بہتر ہے. یہ فدیہ ہے تو ایک ہی مسکین کا کھانا، لیکن کوئی بندہ اگر اس مسکین کے ایک کھانے کو بڑھا لے، اسے زیادہ کر لے، رمضان کے مہینے میں ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے. ایک مسکین کا کھانا کھلانا 70 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. لیکن فرمایا جو بندہ اس صدقے، خیرات اور فدیے کے اندر اور زیادہ اسے بڑھا لے تو فرمایا یہ اس بندے کے لیے بہت بہتر ہے. گویا جس بندے کو اگر ہمت و توفیق نصیب ہے تو بالخصوص رمضان المبارک کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ اسے نیکیاں کرنی چاہیے. یہ بات ارشاد فرما کے یعنی مریض اور مسافر بندے کے لیے ریلیکسیشن بیان کر دی ہے. پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے وَأَن تَصُومُوا، اور اگر تم روزہ رکھ لو، خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے. اب ایک بندہ یہاں سے صرف 100 کلومیٹر کے فاصلے پر وہ فیصلہ آباد ہی جا رہا ہے تو یہ شرعی طور پہ مسافر بندہ ہے. یہ مسافر بندہ اگر روزہ چھوڑنا چاہے تو اس بندے کو ریلیکسیشن ہے. لیکن اگر وہ یہ سمجھے کہ بھائی میں نے 100 کلومیٹر کا فاصلہ کوئی پیدل تھوڑا کرنا ہے، میں نے کسی اونٹ یا کسی گھوڑے کے اوپر تھوڑی جانا ہے، میں نے تو یہاں سے اپنی گاڑی نکالنی ہے یا میں نے کسی بکنگ والی گاڑی میں بیٹھنا ہے اور میں نے تو تھوڑی دیر میں وہاں پہنچ جانا ہے، راستے میں کوئی دشواری بھی نہیں ہوگی اور وہاں جو کام کاج ہے بے شک میں نے شام کو واپس ہی آ جانا ہے تو اسی سہولت سے واپس آ جانا ہے. تو اگر اس کی طبیعت گوارا کرے اور وہ روزہ رکھ لے تو میرے اللہ نے ارشاد فرمایا یہ روزہ رکھنا تمہارے لیے بہت بہتر ہے.
اسے کسی صورت نہیں جانے دینا چاہیے، کیونکہ وہ جو اس نے گنتی پوری کرنی ہے نا باقی مہینوں میں وہ ماحول نہیں ہوتا جو رمضان کے مہینے میں ماحول بنا ہوتا ہے۔ فرمایا اس رمضان المبارک کے مہینے کے ماحول سے بھی اپنے آپ کو محروم نہ ہونے دو۔ پھر ارشاد فرمایا یہ جو تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اے کاش کہ تمہیں اس دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے تعلمون تمہیں خبر لگ جائے کہ رمضان کا مہینہ مصطفیٰ کی امت کے لیے کتنے اجر اور ثواب والا مہینہ ہے، یہ تم پر کتنا بڑا اللہ کا انعام ہے۔ اگر تم اس کو جان لو تو فرمایا پھر تم رمضان المبارک کے لمحے لمحے کو بھی ضائع نہ ہونے دو، بلکہ اس کی قدر کرو، اس کی عزت کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کے دربار میں عزتیں پا جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرے اللہ نے جو ہمیں احکام عطا فرمائے ہیں کما حق ہو ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی و مولانا محمد، اللہم صلی علی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔